माशाल्लाह इस दफ़ा तो गंदम भी इंतहाई परफेक्ट, आप देखेंगे कि थ्रू आउट जो खेत है उसमें गंदम की जो दाने बनने का अमल था वो, और आप इसमें देखें बिल्कुल एंड वाला सिट्टे का एंड का दाना जो है उसमें भी वो प्रॉपर दाने हैं, और ये पूरे खेत का यही हाल है। ज़बरदस्त किस्म की है माशाल्लाह। और इसमें हाजी साहब की एक्सपीरियंस और उनकी मेहनत जो है वो वाज़े नज़र आ रही है। इस कोई कंपैरिजन नहीं है इसको अगर हम देखें बाकी लोगों की दाएं बाएं जो फसलें हैं उसकी निस्बत इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त टाइमली फसल थी और बड़ा अच्छा इसने अपना रिस्पॉन्स किया है। नहीं माशाल्लाह इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की इस दफ़ा ये गंदम की फसल है और टाइमली है। आप ये देखें कि सबसे एडवांस जा रही है, दाएं बाएं अगर देखें तो ये अब बिल्कुल इसको किसी किस्म की वो स्ट्रेस का, किसी किस्म की हेट वीव का भी कोई ख़तरा नहीं है। अगर अभी से धूप जिस तरह से हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, बढ़ भी जाए तो इसकी पैदावार में कोई खातर खा कमी नहीं, क्योंकि दाना प्रॉपर बन चुका है और इंतहाई ज़बरदस्त वो इस वक्त एंड तक आप सिट्टों की मिकदार देखें, उसकी लंबाई देखें और ख़ास तौर पे उसमें दानों की रेशो को अगर देखें तो ट्रिफिक है, ज़बरदस्त है। अब पॉलिनेशन का अमल भी प्रॉपर हुआ है और ख़ास बात यह है कि अभी ये खड़ी है, इसमें किसी किस्म का कोई वो गिरी हुई भी नहीं है। वो इस लिहाज से एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ज़बरदस्त इसकी जो है वो प्रोडक्शन होगी इंशाल्लाह। जी जनाब, लेट होने के बावजूद ये जौ की फसल भी बिल्कुल अब गोब की हालत में है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिट्टा भी निकाल रही है और कुछ उस पोजीशन में आ रही है कि ये इंशाल्लाह ताला जो इसकी लेट थी, जो पिछली दफ़ा हमने इसको खाद का एक हल्का सा वो 5 kg का छट्टा दिया था, उसने अपना रंग दिखाया है। इसी तरह अगर आगे मूव करें तो अलसी की फसल भी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं, लश ग्रीन है और उसने अपनी फूल और उसमें दाने बनने का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है। पॉलिनेशन तो लास्ट टाइम भी थी, लेकिन ये खाद डालने से बिल्कुल लश ग्रीन और देखें बहुत ही ज़्यादा मुअस्सर और बेहतरीन माशाल्लाह से लुक लाइक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं। जी जनाब, इस दफ़ा गंदम के साथ साथ आपको दिखाते हैं ये नेक्स्ट 2 एकड़ हमने जो ख़ास तौर पे ये मस्टर्ड राया जो हमने काश्त किया हुआ था वो भी बिल्कुल तैयार है। और अभी हाजी साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इसको काटा जाएगा। बिल्कुल ये दरमियान वाला थोड़ा सा ग्रीन है, बट ये वाला एरिया जो है इसका काटा जाना अभी बहुत ज़रूरी है। इन पर्टिकुलरली कुछ तो बहुत ही ज़्यादा तैयार हो चुका है, वो जो आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो उसको अभी काटना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि इसका काटा जाना अब ज़रूरी हो गया है। ख़ास तौर पे ये वाला आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ही अब इसको ज़रा सा हिलाने से ये गिरना शुरू हो जाएगा, तो इसकी कटाई का ऑलमोस्ट लेट हो रही है। भाई साहब इस पे तवज्जो दें वरना ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और ये है जनाबे वाली वो कैनेडियन कनोला, ये वो वैरायटी है जो खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। हमने स्पेशली पहले 3-4 एकड़ हमने काश्त किया था और इस दफ़ा हमने सिर्फ 4 कनाल। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गोभी सरसों जैसा होता है, मीठा होता है और ये भरपूर भी होता है। इसका सिर्फ डिसएडवांटेज ये की है कि ये बहुत जल्दी से फसल इसकी जो है ना वो खेतों में उस ज़ाया होने का डर होता है। जब तैयार हो जाता है तो इसको बड़ी ही हिफाजत से तरीके से इसको निकाल लेना चाहिए। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज सिंपल ये होता है कि लोग जो हैं इसका साग बहुत पसंद करते हैं, तो जो चूँकि साग पसंद करते हैं तो वो फिर फ़ौरन से
کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے کہ یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں یہ بالکل لشکرین ہے، اور جیسے ہی اس میں سے جو تھوڑا سا تیار ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ تو یہ کھیت میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ٹائملی تھوڑا سا جلدی، اس کو عام حالات سے تھوڑا سا جلدی اس کو وہاں سے کاٹ لینا چاہیے، یہ بہترین ہے۔ جیسے یہ بالکل اس کو ذرا سا ہلائیں گے تو یہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اگر آپ آگے دیکھیں تو وہ بھی لشکرین کھڑا ہے اسی طرح میں۔ اس کو تھوڑا سا ایڈوانس اس کو کاٹ لینا چاہیے تاکہ یہ کھیتوں میں گر کے ضائع نہ ہو۔ اگر آپ فرق دیکھنا چاہیں تو یہ وہ سرسوں ہے جو عام یوز ہوتی ہے وہ، اور یہ والا جو ہے یہ وہ کینیڈین کنولا ہے جو کھانے کے لیے بہت زبردست۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام سرسوں ہے وہی والی، اور یہ اس کے ساتھ ایڈجسنٹ کھیت میں یہ آگے جو ہے یہ سارا کینیڈین کنولا ہے۔ یہ زبردست کھانے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں سرسوں کے بھی بیڈ جو اجزاء ہیں وہ اس میں ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی سمیل نہیں آتی، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا اس قسم کا، بلکہ اس میں کینیڈین کنولا میں پکا ہوا کھانا آپ بالکل نہیں جج کر سکتے کہ وہ کوکنگ آئل میں بنایا گیا ہے، اور زیتون میں بنایا گیا ہے، یا دیسی گھی میں بنایا گیا ہے۔ سو اسی وجہ سے ہم نے بھی اس کو کوئی 4 کنال اپنے لیے کاشت کیا تھا، جبکہ کمرشل بیچنے کے لیے عام وہی سرسوں جو کہ لوگوں کو چونکہ پہچان نہیں ہے تو یہی وہ سرسوں جو ہے وہ زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جی جناب، یہ ایک اور ایکڑ ہمارا گندم کا، اس میں ہم نے خاص طور پہ اس کو رونی کر کے چھوڑ دیا تھا، اور کافی خشک ہو جانے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ پانی لگا کے وتر آنے پہ کاشت کیا تھا، اور اس میں کھادوں کی مقدار کو کچھ کم رکھا ہے، آرگینک ہے، اور زبردست قسم کی یہ امپیکٹ دیتا ہے کہ اگر آپ پے در پے فصل نہ لیں اور زمین کو تھوڑا ٹائم ملے تو وہ ضرور وہ بھرپور طاقت سے فصل کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ بالکل بغور دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست لیٹ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے وہ کور کیا ہے، اور ابھی بالکل اس کی جو اینڈ والا سٹا ہے اگر وہ آپ دیکھیں ٹاپ میں بھی اس میں دانے بن چکے ہیں۔ زبردست فیڈ ہے، آرگینک ہے، کھانے کے لیے زبردست ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی زبردست جناب۔ یہ وہ ہمسائے کے حقوق پہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہماری ساری فصل اسی طرح سے آپ دیکھیں اینڈ تک یہ 2 ایکڑ سیدھے اسٹریٹ ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ صرف ایک کیارا چھوٹا سا یہ والا جو یہ ڈاؤن لگ رہا ہے، اس سے نیکسٹ جو تھی وہ ہمارے ایک ہمسائے کی تھی، انہوں نے چونکہ اس وقت ابھی کاشت نہیں کی تھی تو ہم نے یہ والی فصل جو ہماری پہلے ہو چکی تھی اس کا والا ہم نے اس کو پہلا جو پانی تھا وہ دے دیا تھا، اور اس کو محض اس وجہ سے پانی نہیں دیا تھا کہ یہ ہمارے ہمسائے کا نقصان نہ ہو، وہ اپنی اس میں کاشت کر سکے۔ اگر وہ آپ اس کو پہلا پانی دیتے تو یہ ساتھ ہی امپیکٹ اس کا کیا پڑتا ہے کہ ان کو شاید وہ اپنی اپنی فصل نہ اس کی بجائی نہ کر پاتے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلا پانی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بالکل مر گئی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، اور پھر اس کو کوئی پانی نہیں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم نے اس کو تھوڑی سی کھاد ڈالی ہے، اور ابھی یہ کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ ہمارے ہمسائے کی فصل ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس سے تقریباً 15 دن بعد کاشت ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے ہمسائے کا پورا خیال رکھا اور تاکہ وہ کاشت کر سکے، ورنہ اگر ہم اپنے فصل کو پہلا پانی دے دیتے تو یہ جو یہ وٹ سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر سے پانی سیپیج کر جاتا اور وہ شاید بجائی نہ کر پاتا۔ اور ابھی ہم نے اپنا سیکریفائی کیا، قربانی دی،
اور پھر ہمیں کوئی بھی اس کے بعد پانی نہیں ملا ہے، اور نہ ملنے کے باوجود الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہے. اتنی زبردست تو نہیں ہے جتنی ہماری باقی فصل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ بھی ہے، ایسا گزارا کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان اندر سے سیٹسفائی ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ہمسائے کے حقوق، جو نیبر کے حقوق ہوتے ہیں، جو ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو ہم نے پورا کیا. اگر انہوں نے جس وقت اپنی بجائی کر لی تھی تو اور پہلا پانی دیا تھا، اگر تھوڑا سا پانی ہماری بھی اس فصل کو دے دیا جاتا تو اس کا یہ حالت نہیں ہوتی. یہ تھوڑی سی ان کی طرف سے غفلت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ہماری طرف سے خوف خدا ہے، ہم نے زبردست، ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اس کو پراپر ان کمپیریٹیولی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بہت فرق ہے اس میں اور جو ہماری اصل میں. اگر ہم اس کو پہلا پانی دے دیتے تو صورتحال کیا ہوتی، وہ ایگزیکٹلی یہ ہوتی. یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے نیکسٹ، یہ اس کو پہلا پانی ملا تھا. اس کو دیکھیں ذرا، اس کے سٹے دیکھیں، اس کی ہائٹ دیکھیں، اور بالکل زبردست پرفیکٹ اور تھرو آؤٹ ایسے نظر آ رہی ہے. جبکہ وہ جس کو ہم پانی نہیں دے پائے تھے، اور انٹینشلی انفیکٹ نہیں دیا تھا تاکہ ہمارا ہمسایہ بھی اپنی کاشت کر سکے، اس کا ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہوا. اور وہ یہ زمین آپ دیکھ سکتے ہیں خالی خالی سی لگ رہی ہے، کچھ ایسا ہے جیسے نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے خوف خدا کرتے ہوئے اپنے ہمسائے کے نقصان کو بچانے کے لیے اس کے نفع کو اپنے نفع پہ ترجیح دی. اور یہی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی